الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حکومت، جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے۔ اس مختصر سی تعریف ربانی کے بعد لاتعداد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے آج 6 دسمبر ہے، اور یہ 6 دسمبر ایک ایسی تاریخ ہے ہندوستان کے اندر جس کو بلیک ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر ظلم کی ایک بہت بڑی واردات کو پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا، اور وہ واردات ہے بابری مسجد کو شہید کر دینا، اس کی عمارت کو زمیں بوس کر دینا۔ یہی نہیں بلکہ اس واردات کے انجام دینے کے بعد انہی ظالموں نے، انہی فسادیوں نے ملک کے بیشتر مقامات پر بہت طرح کے فسادات کو بھی انجام دیا، جس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی۔ اسی لحاظ سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ظالم اور مظلوم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابری مسجد کا فیصلہ 9 نومبر سن 2019 کو آیا، اور ایک ایسا فیصلہ آیا جس فیصلے نے ملک کے، ہندوستان کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے وکیل اور قانون دانوں کے ہوش اڑا کر کے رکھ دیے۔ یہی نہیں بلکہ اس فیصلے کو ہندوستان کے سابق جج نے بھی سوال کھڑے کر دیے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد مسلمان کی طرف سے ریویو پٹیشن داخل کرنے کا اعلان کیا گیا اور ایک پکش کی جانب سے ریویو پٹیشن داخل بھی کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے اندر کچھ
ایسے ایمان فروش بھی موجود ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے بھی موجود ہیں، جو اس قانونی حق کو، جو ہندوستان کا قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اس حق کا استعمال کریں، قانون کے دائرے میں رہیں گے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بعض ایسے لوگ جو ایمان بیچ چکے ہیں، جو بابری مسجد کا سودا کرنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے کہ ان کی اپنی صف میں، ان کی اپنی جماعت کے اندر ایسے ظالم، ایسے ایمان فروش اور ایسے منافق رہے ہیں جنہوں نے خود مسلمانوں کے نیا کو ڈبو کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ شروع سے اٹھا لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جھڑپیں ہوئی، ان میں سارا کمال اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں کا تھا، جو اصل میں منافق تھے، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا چاہتے تھے، جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ ان کے صف میں گھس گئے اور بعض لوگ ان کے صف میں گھس گئے، لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی منافق ہے، انسان پہچان نہیں پاتا۔ ایسے لوگ آستین کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے دونوں صفوں میں داخل ہو کر کے دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، اور آج بھی یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک قانونی حق ہے جس کو ہر ہندوستانی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں اس بات کو ذکر کیا ہے جس سے مسلمان مایوس نہیں ہو سکتے، یا وہ لوگ جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ مایوس نہیں ہو سکتے اگر وہ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اے دنیا کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کے اندر جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، جو مظلوم ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، وہ یہ کان کھول کر کے سن لے، اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں یہ مت سمجھو، یہ مت گمان کرو کہ تیرا رب، تیرا مالک ان تمام چیزوں سے غافل ہے، ان تمام چیزوں سے وہ غافل ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں اسے پتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ مہلت دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ چھوٹ دے رہا ہے، ایسے دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی اللہ کی پکڑ ہے ظالموں کے لیے، ایسے ہی اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے۔ جب کوئی بستی میں رہنے والے لوگ ظلم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ایسے ہی گرفت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، بڑی تکلیف دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ راہ راست پہ آ جائیں، اب بھی اپنے ظلم سے رک جائیں۔ جس طریقے سے مچھلی کا شکار کرنے والا مچھلی کو چھوڑ دیتا ہے، ڈوری ڈھیلی کر دیتا ہے، لیکن جب وہ کھینچنا اسٹارٹ کرتا ہے پھر مچھلی کو مہلت نہیں دیتا، مچھلی باہر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، یقیناً اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ رب العالمین ان کو پکڑتا ہے پھر ان کو مہلت نہیں دیتا۔ تو آج یہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں،
اللہ رب العالمین کو مہلت دیے ہوئے ہے، چھوٹ دیے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی جب گرفت کرے گا تو ایسی گرفت کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو اس مسئلے میں مظلوم ہیں، ان کو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، ان کو اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا پڑے گا. وہ صرف دکانوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، باہر نعرے بازی کر کے، احتجاج کر کے صرف یہ ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے لہٰذا ہماری مدد آئے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، تو ایسے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا. ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑیں، اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اپنا تعلق نبی کے فرمان سے جوڑیں. جب ہم اپنا تعلق نبی کے فرمان سے، اللہ کے قرآن سے جوڑیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے ہی مدد فرمائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کی اللہ نے مدد فرمائی. ایسے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم جب ان کی بد دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی بد دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو اللہ رب العالمین اپنا کرشمہ، اپنا معجزہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بلکہ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، جب مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو وہ آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے جیسے آگ سے نکلے ہوئے انگارے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور وہ کہیں پر رکتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے آسمان کی طرف تمہاری دعائیں اٹھتی ہوئی چلی جاتی ہیں. جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین سے ان کا تعلق مضبوط تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی کس طریقے سے مدد کی. آپ کے سامنے ان میں سے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سنا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کے سلسلے میں ایک عورت سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ان کا مکان ہے. چنانچہ بات آگے تک گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا، حالانکہ وہ اس کا نہیں تھا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی کہ جس نے دنیا کے اندر ایک بالشت بھی زمین ناجائز کسی کا قبضہ کر لیا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو اس زمین کا توق پہنائے گا. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ 7 زمینوں کا توق پہنائے گا، اس کے گلے میں لٹکا دے گا. تھوڑا سا بوجھ ہم برداشت نہیں کر پاتے، 7 زمینوں کا بوجھ کیسے برداشت کریں گے؟ پھر اس نے بد دعا کی، اس کے دل سے آہ نکلی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ شخص، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اے اللہ رب العالمین تو اس کو اندھا بنا دے اور اسی گھر کے اندر اس کی قبر کو بنا دے. یہ دعا نکلی، چیرتے ہوئے آسمان کو گئی. اللہ رب العالمین نے کرشمہ دکھایا کہ جیسے ہی وہ عورت اس گھر میں داخل ہوئی، قبضہ اس کا ہوا، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا. اس گھر میں تھی، اندھی ہو گئی، ٹٹول ٹٹول کر کے چل رہی ہے. اس گھر کے اندر کنواں بھی تھا، ان کے بد دعا کے مطابق اس کنویں کے اندر وہ گر پڑتی ہے اور اسی کے اندر اس کی قبر بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان کی دعا کو سنا اور
ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک صحابی اور ہیں جن کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے دل سے بد دعا نکلی اور اللہ رب العالمین نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی۔ خالد ابن عبداللہ برمکی یہ صاحب اقتدار تھے، ان کو کسی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو سخت صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بیٹے بھی ساتھ میں تھے، تو ان کے بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جان، ہم لوگ اتنی شان و شوکت والی زندگی گزار رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم جیلوں کے اندر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ ان کے والد نے کہا بیٹا، ہم نے کسی بھی مظلوم کے آہ پر کان نہیں دھری، ہم نے اس کی خبر نہیں لی، جبکہ ہم اقتدار میں تھے، ہم کو دیکھنا چاہیے تھا، پتہ لگانا چاہیے تھا کہ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کوئی کان نہیں دھرا، حالانکہ اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین مظلوم کی آہ کو سنتا ہے اور ظالم کو اس کا انجام دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو مہلت دے دی تو آخرت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایسے دن ان کو اللہ رب العالمین زبردست گرفت کرتا جس دن ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں۔ اسی طریقے سے یہ جو آج معاملہ چل رہا ہے، اگر آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر پابندی کے ساتھ آنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، اپنی غلطیوں اور گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگنا شروع کر دیں، تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، ایسے ہی تمہاری ہر مسجدوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم مسجدوں کی حفاظت نماز کو قائم کر کے کریں، احتجاج کر کے نہیں، نعرے بازی کر کے نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ لکھ کر کے نہیں، اللہ کے سامنے مسجد میں جھک کر کے سجدہ کر کے ہم مسجد کی حفاظت کریں تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا جو گورنر تھا ابرہۃ الاشرم، اس نے صنعاء کے اندر ایک بڑا سا گرجا بنوایا خانہ کعبہ کی بالکل نقل کر کے، اور اس کا یہ منشا اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ جس طریقے سے سارے لوگ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، سارے لوگ ادھر ہی جاتے ہیں، تو اب لوگ وہاں سے کنورٹ ہو کر کے آئیں حبشہ میں اور صنعاء کے اندر اس گرجا کا طواف کریں، اب سارے لوگ اس کی طرف آئیں۔ تو کسی شخص نے اس کے اندر گندگی کو لکھ دیا۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیلی، مشہور ہوئی اور ابرہہ کے پاس یہ بات پہنچی تو فوراً اس نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے ہی رہوں گا۔ جیسے آج کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، میڈیا اس میں یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں سب سے آگے مسلمان ہیں، ہندو مسلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ گندگی پوتی گئی تو وہاں پر بھی وہاں کے جو اس کے جاسوس تھے، ان کے جو اپنے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کام کرنے والا مسلمان ہے، اس لیے اس نے ارادہ بنا لیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے رہوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہوا۔ خانہ کعبہ پہنچنے ہی والا تھا، مکے سے قریب ہی تھا کہ وہاں پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہاں کے سردار تھے، ان کے کچھ اونٹ وہاں پر چل رہے تھے جن کو ان کے لشکر کے لوگوں نے اپنے قبضے میں دے لیا۔ جب یہ بات ان کو پتا چلی تو وہ ان سے آئے اور اپنے اونٹوں کا سوال کیا۔
وہ تعجب کیا ابرہہ نے کہ میں تو سوچ رہا تھا تم یہاں کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کے ریکھ دیکھ کے ذمہ داری تمہاری ہے، تم خانہ کعبہ کے تعلق سے مجھ سے بات کرو گے، تم اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو بڑا سادہ سا جواب دیا اور کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ تمہارا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، تم اور وہ جانو، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرا اونٹ واپس کر دو، میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اپنا اونٹ لے کر کے چلے گئے۔ جب تک ان کے اندر طاقت تھی انہوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن جب ان کو لگا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے تو وہ وہاں سے اللہ کے سپرد کر کے وہاں سے چلے گئے اور سارے لوگوں کو نکال کر کے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایک گفا کی طرف چلے گئے۔ اور ابرہہ آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی وہ آگے بڑھا اللہ رب العالمین نے اپنا معجزہ دکھایا، اپنا کرشمہ دکھایا اور پرندوں کا ایک گول بھیجا جن کے پنجوں میں، جن کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چنے کے دانے سے چھوٹی تھی، اور وہ کنکری جس کے اوپر بھی پڑتی اس کے جسم کے گوشت کو خاکستر کر دیتی، چیرتے ہوئے چلی جاتی، یہاں تک کہ ایسے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور حبشہ واپس ہوتے ہوتے یہی انجام ابرہہ کا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا ایک کرشمہ دکھا کر کے یہ ثابت کیا کہ اے لوگوں، جب تک تمہارے اندر طاقت ہے تم اپنی طاقت کے حساب سے اللہ رب العالمین کے گھر کی حفاظت کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو ہم کو اس طریقے سے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم کو اس میں 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے نماز پڑھ کے تو وہ ویران رہیں گی، اور اسی طریقے سے پھر ان کے ساتھ یہی حادثہ ہوگا جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ تو آج اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی اپنا کرشمہ، اپنا معجزہ دکھائے گا۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، ہم صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ آسمان کی طرف سے غیبی مدد جیسے اللہ رب العالمین نے پہلوں کی ویسے اللہ رب العالمین ہماری بھی کرے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار، جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان پر رکھ، توحید پر رکھ، ہمیں اپنے ایمان کا سودا کرنے سے بچا، منافقت جیسی صفات کو اپنے اندر آنے سے بچا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ اور کپٹ کو نکال دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس کا انصاف بہترین کرنے والا ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو انصاف کر اور ایسا کرشمہ دکھا جس سے ان ظالموں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا